صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین بھائی شیخ محمد راشد ان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ان کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے مال جان میں عزت آبرو میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مہینے کی برکتیں، رفعتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی۔ سورۃ البلد میں اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس شہر کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت کا آغاز جو ہے حرف قسم سے فرما رہا ہے، فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر کے اندر جلوہ افروز ہیں، آپ اس شہر مکہ کے اندر تشریف فرما ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس شہر کی عظمت کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ فرمائیں تو پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں قرآن کی قسم کھائی ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے مختلف پھلوں کی قسم کھائی ہے، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ہر ایک قسم کی اپنی اپنی اہمیت ہے، مگر یہاں پر اللہ جو ہے قسم کھا رہا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اس وجہ سے اللہ قسم کھا رہا ہے کہ اس شہر کے اندر کعبہ معظمہ ہے، کعبہ کی وجہ سے اللہ قسم کھا رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اس وجہ سے قسم کھا رہا ہے کہ یہاں پر حتیم مبارک ہے، اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے کہ یہاں حجر اسود ہے، اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے کہ یہاں پر صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کا اپنا گھر ہے۔ فرمایا نہیں، ان سب کی عظمتیں اپنی جگہ پر، ان سب کا مقام اپنی جگہ پر، سب کا مرتبہ اپنی جگہ پر، مگر فرمایا میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ یہاں پر مکہ ہے، اس لیے نہیں قسم کھا رہا، اس لیے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے اس لیے قسم کھا رہا ہوں، اس لیے نہیں قسم کھا رہا کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدمین لگے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر 70 انبیاء نے طواف کیا، اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر میں قسم کھا رہا ہوں تو اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ اس شہر میں جلوہ افروز، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے کہ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں، 1500 سال کے اندر جس مفسر نے بھی تفسیر لکھی ہے، بڑی بڑی تفاسیر کو اٹھا لیں، کسی ایک تفسیر کے اندر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ نے قسم اس وجہ سے نہیں کہی کہ یہاں پر محبوب رہتے ہیں۔ ہر ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے قسم اس لیے کہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہے، آقا کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کسی نبی کی اللہ نے، جس نبی کا بھی میلاد نامہ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے میلاد ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کی قسم نہیں کھائی۔
ذکر کیا اللہ نے ان کی قسم نہیں کھائی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کا ذکر کیا ان کی قسم نہیں کھائی. یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ان کی قسم نہیں کھائی. اگر اللہ نے قسم کھائی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے, وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے, اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. لہذا یہ ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے, ان کا مقام اور مرتبہ ہے, اس وجہ سے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اے حبیب آپ تشریف فرما ہے. اور یہ زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے کہ آقا اپنی زہر حیات میں تھے تو اللہ نے قسم کھائی, اب نہیں ہے تو قسم ختم ہو گئی. نہیں, بلکہ قرآن زندہ کتاب ہے اور آقا علیہ السلام کا بھی امت کے ساتھ زندہ تعلق ہے. جب تک آپ کائنات باقی ہے تب تک قرآن باقی ہے, اور تب تک جو بھی انسان باقی ہے, کائنات کا جو ذرہ بھی باقی ہے, ہر ایک کے لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ قرآن بھی زندہ ہے, مصطفیٰ کا امت سے تعلق بھی زندہ ہے, اور اللہ کی ذات بھی ہمیشہ موجود ہے. لہذا جب تک کائنات باقی ہے اور کائنات ختم بھی ہو جائے گی, آقا علیہ السلام اور میدان حشر کام ہوگا, تب تک میری قسم باقی رہے گی اور آقا علیہ السلام کی عظمت اسی طریقے سے چلتی رہے گی. اس لیے اللہ نے کسی اور نبی کی قسم نہیں کھائی, صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر بتا دیا کہ سب سے افضل کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ قسم اس لیے بھی کھا سکتا تھا کہ وہاں پر شہر مکہ ہے, اگر اللہ نے شہر مکہ کی وجہ سے نہیں کھائی قسم, اس لیے نہیں قسم کھائی کہ باقی ساری عظمت کی چیزیں ہیں, حالانکہ شہر مکہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہاں پر ہے. اگر آقا علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو عظمت دی ہے یہ مکان کی وجہ سے عظمت دی ہے, کہ عظمت جو اس جگہ کو ملی ہے کہ وہاں آقا علیہ السلام موجود ہیں, یہ جگہ ہے, اس وجہ سے اللہ نے اس کو کہا جاتا ہے عظمت مکانی. اسی طریقے سے اللہ نے مختلف چیزوں کو زمانے کے اعتبار سے بھی عظمت دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں, قرآن مجید نے رمضان کو افضلیت دی ہے. دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو افضلیت عطا کی ہے. ہر ایک دن لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے برابر, انسان سارے برابر ہیں, سارے انسان برابر ہیں, یہ کسی قرآن اور حدیث کا تصور نہیں ہے. اللہ نے دنوں کو ایک جیسا نہیں بنایا, فرمایا جمعہ کا دن افضل ہے. کیوں؟ اس لیے جو کائنات میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام آئے, اس وجہ سے اللہ نے جمعے کے دن کو عظمت عطا کری ہے کہ آقا علیہ السلام جن کی وجہ سے آئیں گے اور جس سے سلسلہ چلے گا, اس نبی آدم ابو البشر کی وجہ سے اللہ نے جمعے کے دن کو افضلیت عطا کی ہے. اور پھر اللہ نے اگر مہینوں کو دیکھیں تو مہینوں میں رمضان المبارک کو عظمت عطا کی ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے کو کیوں عظمت کی ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمات اور برکات کا نزول فرماتا ہے. اس کا پھر اس کے 3 اشرے ہیں, پہلے اشرے پر دوسرے اشرے کو فضیلت اور دوسرے پر تیسرے کو فضیلت. پھر تیسرے اشرے کے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے 27 رمضان, اس کو عظمت عطا کی ہے, اس کی اپنی عظمت ہے. اب 27 رمضان کی اپنی عظمت ہے. اور پھر اللہ نے سارے انسان بھی برابر نہیں بنائے. اللہ رب العالمین نے سارے انسان کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں بنایا, ہر ایک انسان کا مرتبہ مقام مختلف ہے. اگر ہم دیکھیں اولیاء کرام کا اپنا مقام ہے, انبیاء کا اپنا مقام ہے, صحابہ کا اپنا مقام ہے, صوفیاء کا اپنا مقام ہے. صحابہ کرام میں دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بیعت رضوان کے موقع پر جو 1400 صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی, اللہ نے 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام میں ان کو عصمت عطا کی ہے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان 1400 پر بدر کے اندر جو بدری صحابہ تھے
بدر کے میدان میں جا کر جنگ کے لیے گئے تھے، وہاں پر جو گئے تھے ان 313 کو مقام اور عظمت عطا کی ہے۔ پھر ان میں سے جو پہلے 40 صحابہ کرام اسلام لائے تھے مسلمان، اللہ نے ان کو عظمت عطا کی ہے۔ پھر ان میں سے اگر دیکھیں تو پھر اللہ رب العالمین نے خلفائے راشدین کو عظمت عطا کی ہے۔ تو صحابہ کرام بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، ہر ایک اپنا مقام ہے۔ انبیاء میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مقام عطا کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو میں سے 5 انبیاء جو اولو العزم ہیں ان کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا، رتبہ عطا کیا۔ اور پھر عظمت کی بات دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی اللہ نے ان 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمِن کا وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کا مقام رکھا، پھر فرمایا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام پہلے آئے تو ان کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد آئے تو ان کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد ان کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد ان کا ذکر کیا۔ مگر قربان جائیں پورے قرآن میں جہاں بھی پڑھیں گے ہر ایک نبی کو ترتیب سے بتایا، ان کا ذکر کیا، جہاں بھی ان 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ مگر ہر ایک جگہ پہ جب بھی قرآن پڑھیں گے سب سے پہلے جس نبی کا ذکر اللہ نے کیا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ ہر نبی کا مکان زمانے کے اعتبار سے بنایا، ہر ایک نبی کو عظمت زمانے کے اعتبار سے عطا کی۔ نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کیونکہ پہلے ہے، ابراہیم علیہ السلام بعد میں تو ان کا ذکر کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر قربان جائے جدھر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے آقا علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ اگر یہاں پوری کائنات میں اگر کسی ہستی کو عظمت حاصل ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عظمت حاصل ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں اگر سب کوئی ہستی افضل ہے سب سے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، آپ کی یاد ہے سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر، جو آپ پر اتارا اس پر، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا ان پر جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کے باب میں بھی اللہ نے فرمایا پہلے جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو پہلے کس کا ذکر کیا؟ آقا علیہ السلام کا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو رمضان کو اللہ نے عظمت عطا کیا، مقام عطا کیا، رتبہ عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا 27 رمضان کے اندر، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے، توجہ سما۔ اس لیے اللہ نے عظمت عطا کی ہے کہ اس کے اندر قرآن اترا اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے عظمت عطا کی رمضان المبارک کو، کہ وہ اس کے اندر پھر 27 شب کو اس لیے عظمت کی کہ اس میں اللہ نے لیلۃ القدر ہمیں عطا کی۔ اب جس ہستی کو اللہ رب العالمین نے قرآن عطا کیا اس کی آمد کی ذات، تو آمد جس ذات میں ہوئی کیا وہ ذات افضل ہے یا رمضان المبارک کی 27 رمضان کی رات افضل ہے؟ یہ اس کے لیے رمضان کو اللہ نے عظمت کیوں دی؟ قرآن نازل کیا، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں وہ جو فرشتوں کی وجہ سے اگر عظمت ہوتی تو فرشتے تو حضور کی امت کا ہر ولی جو ہے وہ سویا ہوئے فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کے کندھے اعمال نامہ اس کا لکھ رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ فرشتے بھیجتا ہے، انسانوں کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اس میں عظمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے پاس 24,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور پھر روزانہ 70,000 صبح کے وقت آقا کے دربار میں آتے ہیں، سلام پڑھ کے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری قیامت تک رہے گا۔
اگر فرشتوں کی وجہ سے مقام افضل ملتا تو فرشتے تو حضور کے در کے دربان ہیں، وہ تو حضور کی امت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ رمضان کو عظمت حاصل ہے فرشتوں کی وجہ سے، تو پھر ربیع الاول کو عظمت حاصل ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ذات ہمیں عطا کی. اور پھر اس ربیع الاول کی 12ویں رات جو ہے اس کو عظمت کس وجہ سے حاصل ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھیجا گیا. اگر آپ دیکھیں تو علماء کے ہاں یہ ابحاث چلتی ہیں مختلف کہ کیا زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے، زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے. تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو آسمان سے افضلیت نہیں عطا کی، بلکہ آسمان کو اللہ نے افضل عطا کی ہے. آسمان افضل ہے، مگر یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پہ تشریف فرما ہے وہ آسمان سے بھی زیادہ افضلیت رکھتی ہے. اس پر امام حقی نے روح البیان میں ذکر کیا ہے اور قاضی عیاض نے شفا میں ذکر کیا، ان کو بہت سارے محدثین نے ذکر کیا کہ فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پہ تشریف فرمائے وہ اس سے بھی زیادہ عظمت اور فضیلت رکھتی ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر افضلیت میں پھر بات آ جاتی ہے. یہاں تک علماء نے لکھا، امام سبکی نے اور امام عقیل حنبلی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے وہ روضہ پاک عرش الہی سے بھی زیادہ افضلیت رکھتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کی وجہ جو تھی، وجہ تخلیق، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی. پھر بڑی قابل توجہ بات ہے، دیکھیں رمضان افضل کیوں ہے؟ اس کے اندر قرآن نازل ہو، اور ربیع الاول اس لیے افضل ہے اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہ آئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کی رحمات یا اللہ کا قرب ہمیں رمضان کی جو 27 اس کو زیادہ ملتا ہے یا 12 ربیع الاول کی ذات کو زیادہ ملتا ہے؟ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. 27 رمضان جب آتا ہے تو لوگ جاگتے ہیں. کیوں جاگتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی بخشش کرواتے ہیں، اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ڈھونڈ چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رات میں رزق دیتا ہے، برکات عطا کرتا ہے، اور اعلان فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا بے اولاد میں اس کو اولاد عطا کروں. تو لوگ بخشش مانگنے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اس رات جاگتے ہیں. اور جب ربیع الاول کی 12ویں رات آتی ہے تو لوگ اس لیے نہیں جاگتے کہ اپنی بخشش کروانی ہے، اس لیے جاگتے ہیں کہ اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس رات اللہ کی بارگاہ میں جاگتے ہیں اور اس ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادات کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ قربان ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساری رات جاگتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں. تو پھر کیا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس رات زیادہ نازل ہوں گی جب انسان اپنا فائدہ کرے گا اپنے لیے، یا پھر جب محبوب کے لیے لوگ جاگیں گے تب رحمتیں زیادہ نازل ہوں گی؟ تو یقیناً تبھی رحمتیں نازل ہوں گی کہ جب محبوب کے لیے انسان جاگتا ہے. کیونکہ محبت کا اصول یہ ہے کہ محبوب کے لیے جو انسان کرتا ہے تو محبوب اس کے لیے قربان ہو جاتا ہے، محب اس کے لیے قربان ہوتا چلا جاتا ہے. تو جب رب کے محبوب کے لیے محبوب امت کے افراد میں سے محبوب لوگ اٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ڈنکا بجاتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں اور آقا کی عظمت کا میلاد مناتے ہیں، آقا کے لیے خوشیاں کرتے ہیں، تو کیا تب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوگی؟ تو لا محالہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں اگر سب سے افضل رات ہمیں عطا کی ہے تو وہ 12 ربیع الاول مبارک کی رات ہے. اس لیے کہ اس رات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے. اور پھر یہ جو سیلیبریشن ہم کرتے ہیں، یہ جو جشن
عید میلاد النبی، جشن کا معنی خوشی منانا، عید جو عید ہوتی ہے خوشی کا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیلیبریشن، سیلیبریٹ کرنا. تو ہم ہر چیز کی سیلیبریشن کرتے ہیں. یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی سیلیبریشن ہے. فجر کی نماز آدم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے فجر کے وقت 2 نوافل پڑھے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اس وقت کی ادا اللہ کو بساتے اللہ نے امت کے لیے فجر کی نماز فرض کر دی. یہ آدم علیہ السلام کی سیلیبریشن. مغرب کی نماز حضرت ایوب اور یعقوب علیہ السلام جب بیماری سے اللہ نے ان کو شفا عطا کی تو 4 رکعت کی نیت کی اور سوچا کہ اللہ اس رات برکت سے اللہ عظمت عطا کرے گا، کہ اللہ نے توبہ قبول کی ہے اور بخشش عطا کر دی ہے اور جو بیماری جو اسے ازالہ کر دیا ہے. 3 رکعت پڑھ کر تھک ہار کر بیٹھ گئے، اللہ نے اس ادا کو امت کے لیے رکھ دیا. عصر کی نماز جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کی یاد ہے، جب 100 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا، پھر پوچھا کتنی دیر سوئے، فرمایا رات یا اس کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں تم 100 سال تک سوئے رہے ہو. اس شکرانے کے طور پر 4 نفل پڑھے، اللہ نے امت کے لیے عصر کی نماز فرض کر دی. عشاء کی نماز سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے پڑھی، اللہ نے ان پر. حج میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہ بھی سیلیبریشن ہے. 70 انبیاء نے طواف کیا، ان کی سیلیبریشن مناتے ہیں. یہ جو چادریں پہنتے ہیں یہ انبیاء کی سیلیبریشن ہے. حجر اسود کے بوسے یہ بھی سیلیبریشن ہے. تو کائنات کے اندر ایک عمل جو ہم کرتے ہیں یہ کسی نہ کسی کی ہم سیلیبریشن کرتے ہیں. خود ایمان جو لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ جو پہلے لوگوں پر، پہلے انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ بھی سیلیبریشن ہے. اگر اللہ نے ساری سیلیبریشنیں رکھی ہیں قرآن میں، قرآن سے باہر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کا ہے، تو وہ اگر ہم سیلیبریشن مناتے ہیں، اللہ نے خود حکم دیا ہے، تو آقا علیہ السلام کی سیلیبریشن کرنے میں ہمیں کیوں مروڑ پیدا ہوتا ہے؟ اگر باپ کی آمد کی سیلیبریشن ہر کوئی مناتا ہے، بیٹے کی آمد کی سیلیبریشن ہر کوئی مناتا ہے، قائد اعظم کے دن کی برتھ ڈے ہر کوئی مناتا ہے، پاکستان کے دن کی سیلیبریشن ہر کوئی مناتا ہے. اگر کسی نے کوئی کام کیا ہو اچھا، اس کام کا جب دن آتا ہے، اس سرمنی کی تقریب دوبارہ جب وہ سال بعد آتی ہے، اس کو ہر کوئی یاد کے طور پر مناتا ہے. آقا علیہ السلام کی جب میلاد کی بات ہے تو کیوں مروڑ پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے آقا علیہ السلام کی آمد کی سیلیبریشن کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لہٰذا اس کے لیے جشن چراغا کرنا. بیٹا کسی کا پیدا ہوتا ہے، لوگ مٹھائیاں جتنی مرضی بانٹیں، کوئی پابندی نہیں، لوگ جتنا مرضی خوشیاں کریں اپنے انداز کے ساتھ، شرط ہے کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر ہو، وہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہ جی حضور کے صحابہ نے میلاد منایا، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے بھی میلاد منایا، آقا علیہ السلام نے خود بھی میلاد منایا. اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جب حضور پیدا ہوئے تھے تب حضور علیہ السلام کی آمد پہ بکرے تقسیم کیے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آقا علیہ السلام کا میلاد منایا. جب آقا علیہ السلام آئے، پہلے ہر ایک نبی کی آمد پہ بیٹیاں بھی پیدا ہوتی، بیٹے بھی ہوتے، مگر جب آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تب اللہ نے ہر ایک کو پورا سال جس کے گھر میں بھی، جس کے گود کو بھی رکھا، سب کو بیٹوں سے نوازا تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ نے اعلان کیا کہ اب کوئی زندہ دفن نہیں ہوگا، اب میں نے وہ نبی بھیجا ہے کہ جس کے بعد ہر ایک کو زندگی ملے گی، ہر ایک کو بندگی ملے گی، ہر ایک کو خوشی ملے گی. اس لیے اللہ نے خود کیا، اور پھر اللہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگایا. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں چھت لگا، اور بیت المقدس پہ، تاکہ ایک مشرق میں جھنڈا لگا، ایک مغرب میں، اور ایک سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں. کہ اس بات کا اعلان تھا کہ مشرق سے مغرب تک اب اگر کسی کا ڈنکا بجے گا وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ہستی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے پوری کائنات کے اندر اسلام کو پھیلایا، دین کو پھیلایا. اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اب آقا علیہ السلام کے دین کو پھیلائیں، آقا علیہ السلام کے دین کو آگے سے زیادہ پھیلائیں. اس لیے ہم سب نے یہاں پر اللہ رسول کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بھی عظمت کی محفل ہو، اس کے اندر ہم بر وقت تشریف لے.
تو آپ سب لوگوں نے اس مسجد کے ساتھ اس کی رونق کو دوبالا کرنا ہے. جب بھی محفل میلاد ہو، محفل قرآن ہو، مراکز علم ہو، آپ سب نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس محفل کے اندر زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز ہر اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد ایک کلاس ہوا کرے گی مراکز علم کی. اس میں ہم انشاءاللہ العزیز دوستوں کے تعاون کے ساتھ 10 ٹاپک ہیں، ان کے اوپر ہم پڑھیں گے. اس میں آقا علیہ السلام کی عظمت کے اوپر، قرآن کے اوپر، شخصیات کے اوپر، تصوف جو صوفیاء کا علم ہے یہ ہم پڑھیں گے. مہمان نوازی اس کے اوپر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں اتوار والے دن یہ کلاس ہوگی. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس کلاس میں آپ شرکت فرما کر ثواب درہم حاصل کریں. تو ہر اتوار والے دن انشاءاللہ العزیز اس کی بھرپور طور پر ہم کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک بھائی شیخ راشد ان کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اس طرح آقا علیہ السلام کی محافل بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.